السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو بتاؤں، محبوب محبوب محبوب، اب آپ کہیں گے ایسا عاشق بنیں گے تب مدد آئے گی۔ میں نے کہا سوچے گا تو مدد آئے گی، آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، سوچے گا تو مدد آئے گی۔ کہا بدر میں آئی تھی، میں نے کہا سب ایسے ہی تھے، دیکھ لے، بدر میں صدیق کو دیکھ، عمر ابن خطاب کو دیکھ، بدر میں مولا علی کو دیکھ، بدر میں حمزہ کو دیکھ، سعد کو دیکھ، سعید کو دیکھ، طلحہ کو دیکھ، زبیر کو دیکھ۔ اب بتاؤ ان کی دیوانگی، منافق ان کو دیوانہ نہیں، اس سے بھی نیچے گرا ہوا لفظ کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، توجہ کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کس سے؟ جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے ہاتھ پہ۔ کون لوگ؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کے لوگ۔ تو اللہ ان سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، اللہ فرما رہا ہے قیل لہم آمنو، ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ۔ یا اللہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، اب کیسا ایمان لائے؟ تو کہا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اور یہ جو الناس کی الف ہے، یہ خاص کرتی ہے طبقہ صحابہ کو۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عمر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے سعد ایمان لائے، جیسے سعید ایمان لائے۔ آپ کہیں گے ان کے طرح ایمان لاؤ، تو ان کے ایمان میں کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، صدیق اکبر بھی پڑھتے تھے، دونوں کے ایمان میں فرق کیا تھا؟ تو فرق یہ تھا، عبداللہ ابن ابی صرف نمازی تھا اور وہ بھی دکھاوے کا، لیکن ابو بکر نام محمد پہ انگوٹھا بھی چوم لیتے تھے۔ یہ فرق تھا۔ فرق سمجھ میں آتا ہے؟ منیر العین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ صدیق انگوٹھا چومتے تھے نام محمد پر، علی حضور کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتے تھے۔ جس علی کو کرم اللہ وجہ الکریم لوگ کہتے ہیں، وہ علی اپنے چہرے کو جگمگانے کے لیے کوئی غازہ حسن نہیں ملتے تھے، آج کی طرح کوئی فیس واش وہاں نہیں تھا۔ علی نے جو چہرہ چمکایا تھا، وہ لعاب مصطفیٰ لے کر اپنے منہ پہ مل کے چمکایا تھا۔ حضور علیہ السلام غسل کرے، حضور علیہ السلام وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کے پانی کو منہ پہ لیتے تھے، سینے پہ ملتے تھے۔ تو منافقین کہتے تھے یہ تو صفی لوگ ہیں، یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف۔ ارے کوئی انسان بھی کسی انسان کا تھوک اپنے منہ پہ لگاتا ہے، کوئی انسان بھی کسی انسان کا وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، یہ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ صفی کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، اور اس کی جمع صفحاء ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ میرے محبوب کے صحابہ کی طرح۔ تو وہ منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ کما آمن السفہاء، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ نے جواب دیا الا انہم السفہاء، بلکہ وہ پاگل اور بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم لوگ ہو، اس لیے کہ تم خدا کا سجدہ مجبوری میں کرتے ہو، لیکن میرے محبوب سے پیار کب کرتے ہو؟ پیار کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو نبی کے وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ ملتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ رسول اللہ کے لیے اپنے باپ کو کسی نے چھوڑا،
اپنے بھائی کو کسی نے چھوڑا، اپنے خاندان کو کسی نے چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں تو ان کا ایمان معیار ایمان قرار دیا گیا، ان کا ایمان کی قبولیت کی جان قرار دیا گیا۔ اب پتا چلا کہ ہر وقت میں سچے ایمان والوں کو کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے پاگل کہا، تو ایک دھن سوار ہونی چاہیے۔